الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 67 سے 73 تک کی آیات پڑھیں گے، کیونکہ ان آیات کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے اندر پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا جو لاولد تھا، جس کے پاس اولاد نہیں تھی اور بہت مالدار تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو اس کے مرنے کے بعد وارث ہونے والا تھا، لیکن سوچا کہ اگر میں اپنے چچا کو مار دوں تو ساری جائیداد کا میں مالک بن بیٹھوں گا۔ چنانچہ ایک رات اس نے اپنے چچا کو مار دیا اور لاش ایک آدمی کے دروازے پر پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے پر شک کرنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے فلاں نے مارا ہو، فلاں نے مارا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ یہ ایک گائے ذبح کرے اور اس گائے کے گوشت سے مردے کے اوپر ماریں۔ یہ ایک طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا۔ جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت سے مردے پر مارو، مردہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ لیکن بنو اسرائیل جو اکرفو قوم تھی، شرارت پسند قوم تھی، اس نے اس گائے کے صفات کے بارے میں اختلاف کرنا شروع کیا کہ شکل کیا ہو، رنگ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس گائے کو پایا بہت مہنگے دام میں اور ذبح کر کے اس کے اوپر مارا تو واقعی مردہ جو تھا وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بولا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہی ہے۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے، تو آیات کو سنیے اور ان کے ترجمہ کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کا حلیہ بیان کر دے، اس کی شکل بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کا مزید حلیہ بتائے، مزید اس کے صفات بتائے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، یعنی حکم بجلانے کے قابل نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ پورا واقعہ دراصل بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، جس کے اندر ایک لاولد ہے جو وفات پا جاتا ہے، مالدار ہے، اسی کا بھتیجا اس کو قتل کر دیتا ہے تاکہ جائیداد پہ قبضہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت سے اس مردے کو مارو، مردہ جی اٹھے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ لیکن بنو اسرائیل نے گائے ذبح کرنے کے بارے میں شرارت سے کام لیا اور کہا کہ وصف بتائیے، شکل کیا ہو، حلیہ کیا ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سختی کی، یہاں تک کہ انہوں نے مہنگے داموں گائے خریدا اور اسے ذبح کر کے اس کے گوشت سے مارا۔ واقعی مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل، اپنے بھتیجے کے بارے میں بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، اور پھر اسی وقت اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرماتا ہے؟ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی آیتیں تمہیں بتاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ سورہ بقرہ میں ہی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5 جگہوں پر مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات کو بیان کیا ہے، جس سے یہ میسج دینا مقصود ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں مردوں کو زندہ کر کے انسانوں کو دکھلا دیا، ویسے ہی کل قیامت کے دن بھی انسانوں کو زندہ کرے گا، ان کا حساب و کتاب لے گا، پھر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اس میں ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے گائے کو ہی ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ گزرا ہے کہ سامری نے بنو اسرائیل کو اکسایا تھا گائے کی پوجا کرنے پر، چنانچہ انہوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو لوگوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ گائے کی پوجا ہونی چاہیے، گائے بھگوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت سے مارو۔ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ گائے کا گوشت حلال ہے، گائے کے گوشت میں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، غلط ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔